کوشش کی بات چیت سے معاملات طے ہوں، مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے بڑے خوفناک تھے۔ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے TLP کو بین کیا جائے۔ حکومتوں کا کام، ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی۔ شرپسندی پر پابندی، تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ TLP سیکورٹی رسک ہے، خونی تشدد کی راہ اختیار کی، اہلکاروں کو قتل کیا، جلاؤ گھیراؤ کر کے املاک کو نقصان پہنچایا، عوام میں عدم تحفظ پھیلا۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے TLP کے ارادے بہت خوفناک تھے، بات چیت سے معاملات حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ کوئی رعایت ہوگی، نہ کسی کو چھوڑا جائے گا، کوئی قرارداد قومی اسمبلی میں نہیں آ رہی، سفیروں کو نہیں نکال سکتے، حالات پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری بولے، مذاکرات کے باوجود دھرنے کی تیاریاں جاری تھیں، ہماری بھرپور کوشش کے باوجود وہ نہیں مانے۔ گرفتاری پر جس طرح کا رد عمل دیا گیا وہ غلط تھا۔ ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتا۔ مسلح جھتوں کو ہم خراب نہیں کرنے دیں گے، وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، مطالبات کرنا ہر کسی کا حق، لیکن پرتشدد مظاہروں سے ریاست کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ پولیس سمیت سیکورٹی اداروں نے جذبے سے امن قائم کیا جو لائق تحسین ہے۔ مذہب کے نام پر شدت پسندی کی اجازت نہیں دیں گے، ناموس رسالت کے لیے ہر سطح پر آواز اٹھائی اور اٹھاتے رہیں گے۔ جاتی امراء کی زمین کس طرح حاصل کی گئی، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بورڈ آف ریونیو کی زمین فراڈ سے منتقل کرنے کا انکشاف۔ رائے میں جعلسازی سے 600 کنال زمین وحیدہ نامی خاتون کے نام منتقل کی گئی۔ رائے میں بورڈ آف ریونیو کی زمین 1989 میں جعلسازی سے منتقل کی گئی تھی۔ جعلسازی ثابت ہونے پر 13 اپریل 2021 کو پراپرٹی کا انتقال خارج کر دیا گیا۔ شریف خاندان نے وحیدہ بیگم سے 200 کنال جگہ 1993 میں خریدی۔ 200 کنال جگہ میں سے 25 کنال پر نیب کی کارروائی جاری ہے۔ رات کے اندھیرے میں رائیونڈ کے گھر کو گرایا جائے۔ عمران صاحب، لوگوں کے گھر رات کے اندھیرے میں گرائے نہیں جاتے، رات کے اندھیرے میں تباہ کیے جاتے ہیں، جو آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے، دن دہاڑے جرت کریں رائیونڈ کے گھر کو گرانے کی۔ رائیونڈ کی زمین 1992 سے شریف خاندان کی ملکیت ہے، تعمیر سمیت تمام ریکارڈ پیش کیا۔ عمران خان چاہتا ہے نواز شریف کا گھر گرا دیا جائے، افسروں پر دباؤ ڈال کر دستاویز میں رد و بدل کیا۔ مریم اورنگزیب کی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف غیر مہذب انداز میں گفتگو، کہا عمران کی سرپرستی میں شہزاد اکبر نے پلان بنایا رائیونڈ گھر گرایا جائے، دھمکی بھی دی۔ یہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کا گھر ہے، عدالت نے اسٹے دے دیا، گھر کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کرنا۔ بیواؤں کا حق مار کر محل بنائے گئے، شریف فیملی اسٹے لینے کے بجائے ملکیت کے کاغذات پیش کیوں نہیں کرتی؟ فردوسہ شقاوان کا رد عمل۔ شہزاد اکبر نے کہا کچھ لوگ احتساب یا سوال کرنے والوں کو انتقام کی دھمکیاں دے رہے ہیں، نکی مریم کو اس میں بھی شہزاد اکبر نظر آتا ہے، گھریلو لڑائیاں بھی میرے متھے نہ لگا دینا۔ شہباز گل نے کہا سیاسی غلام کرپشن کے آقاؤں کی لوٹ مار بچانے پر مامور ہیں، عمران خان کی بدولت پہلی مرتبہ طاقتور کہلانے والے مسرور ہوئے۔ شو کاز کہیں، جو مرضی اس کو کہیں، اس خط پہ کہیں بھی شو کاز کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کم از کم کو 20 انٹرویو کر چکا ہوں، ہو سکتا ہے غلطی اگر مجھ سے شو کاز کا لفظ نکل گیا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی کا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے فوری نکالنے کا مطالبہ، کہتے ہیں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکالنے کا جلد فیصلہ کرے۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے وضاحت مانگی تھی، شو کاز کا لفظ غلطی سے نکل گیا، اگر اس لفظ پر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پر معافی چاہتا ہوں۔ تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 11:03 پر۔
اور جہانگیر ترین کے درمیان چند ایسے عناصر موجود ہیں جہانگیر ترین اور ان کی دوریاں پیدا کر رہے ہیں. خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے کپتان ہیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں. ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تمام ایم پی ایل اور ایم این اے جہانگیر ترین کی جگہ اپنی جگہ وہ بھی ہم بتائیں گے, ہمارے اپنے بھی مسائل. جہانگیر ترین نے کبھی فارورڈ بلاک یا کسی اور پارٹی میں جانے کی بات نہیں کی. تحریک انصاف حکومت کے خلاف کوئی سرگرمی ہوئی تو ساتھ نہیں دیں گے. جہانگیر ترین گناہ گار ہیں تو ساتھ نہیں دیں گے. تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری طاہر کی ARY نیوز سے گفتگو. بولے, کچھ لوگ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم میں دوریاں پیدا کر رہے ہیں. کپتان ہمیں وقت دیں. جہانگیر ترین اور اپنے مسائل پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری بات کو شگر کہہ کر نظر انداز نہ کریں. شوگر اسکینڈل کیس میں اہم شخصیات کے بیانات قلم بند. نواز شریف کے دست راست جاوید کیانی نیب میں پیش. احتساب بیورو نے بطور وائس چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن مزید دستاویز طلب کر لی. چیئرمین شوگر ملز ایسوسی ایشن سکندر پاشا سے بھی ابتدائی پوچھ گچھ. نیب نے کنگ کمشنر پنجاب سے بھی اہم ریکارڈ حاصل کر لیا. آدمی کتنی بھی چوری کر لے وہ لندن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا. جو بڑے ڈاکو ہیں ان کی چوری اربوں میں, پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے. جو اسٹرگل چل رہی ہے قانون کی بالادستی, یہ بڑی ابھی مشکل اسٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے. قومی تعلیمی پروگرام میں وفاقی حکومت کا بڑا اقدام. وزیر اعظم نے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا آغاز کر دیا. کہتے ہیں قانون کی بالادستی کی جد و جہد مشکل ہے مگر جیتیں گے. چھوٹا چور جتنی بھی چوری کر لے لندن میں فلیٹ نہیں خرید سکتا. بڑا چور پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے جاتا ہے کیونکہ اس کو ملک میں نہیں رکھ سکتا. ہر سال 1000 ارب غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے. میں نے آج ہی دستخط کیا ہے اسمبلی کا اجلاس کل جو بلا لیا جائے. یہ تو بڑا برننگ ایشو ہے. میرا خیال یہ کہ اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. بہت ساری چیزوں کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ میں نا اتفاقی ہوگی. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل کو طلب کر لیا. قومی اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ صبح 10:30 بجے ہوگا. ایوان میں TLP کو تحلیل کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. صدر عارف الوی کہتے ہیں اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. صدر مملکت کا دی رپورٹرز میں خصوصی انٹرویو. ملک بھر میں TLP کے خلاف ٹریک جام. 2000 سے زیادہ کارکن گرفتار. کراچی میں آپریشن کے دوران 6 پیٹرول بم بھی برآمد. TLP کے رکن صوبائی اسمبلی مفتی قاسم فقی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. بلدیہ کی سڑکیں کلیئر کروا دی گئیں. پنجاب بھر میں 100 سے زائد بند سڑکوں میں سے 60 اہم شاہراہیں کھلوا دی گئیں. بابا چودھری کا قانون ہاتھ میں لینے والوں کو پیغام. کہا, بیماروں کا راستہ روک کر غریب کی املاک جلا کر محسن انسانیت کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے. فراز کے معاہدے کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں جو افراتفری پھیلی کئی بے گنا جانوں کا نقصان ہوا. اگر مرکزی شورا غرافی صاحب پر رہے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس ٹیبل پر حل نہیں کرنا ہے تو پھر قوم آپ سے بڑی مایوس ہو جائے گی اور پھر ہمارا قوم کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. سعد رضوی ضد چھوڑے ورنہ ہم پارٹی چھوڑ دیں گے. TLP کراچی کے امیر نے قیادت کو خبردار کر دیا. رضی حسینی نے کہا, افراتفری سے کئی بے گناہ جانوں کا نقصان ہوا. مسائل سڑکوں پر نہیں بات چیت سے حل ہوں گے. ہم کسی اور کے لیے نہیں حضور کی حرمت کے لیے نکلے ہیں. مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر شفیق مسئلے کو فوری حل کریں. حالات ایسے ہی رہے تو قوم سعد رضوی سے مایوس ہو جائے گی. جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے ختم کر کے قیادت سے رجوع کریں. تحریک لبیک تشدد ترک کرے. قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائے. سازش کا حصہ بننے کے بجائے آئینی راستہ اختیار کرے.
مولانا یوسف شاہ کی زیر صدارت آل مکاتب فکر متحدہ علماء بورڈ کے اجلاس میں قرارداد منظور. اپیل کی گئی رمضان اور کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے احتجاج فوری ختم کیا جائے. ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حکومت تشدد نہ کرے بلکہ علماء کی مصالحتی کمیٹی تشکیل دی جائے. ملکی بقا اور امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے علماء کا عزم. وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات. عمران خان نے کہا غربت کے خاتمے کے ساتھ ترقی کے تجربے سے بھی استفادے کے خواہاں ہیں. حکومت کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پورے ملک میں ویکسینیشن کا وسیع منصوبہ تیار کیا ہے. آرمی چیف کا فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. فوجی فاؤنڈیشن کی کارکردگی اور عزم کی تعریف. مستقبل سے متعلق بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کروائی. آرمی چیف نے ہسپتال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا. فوجی فاؤنڈیشن کا ملکی تعمیر و ترقی اور معاشی خوشحالی میں مسلسل اہم کردار. صرف پچھلے سال ٹیکس کی مد میں 175 ملین روپے ادا کیے. فوجی فاؤنڈیشن سے مستفید ہونے والے افراد ملکی آبادی کا 4.5% ہیں. فوجی فاؤنڈیشن 133 تعلیمی ادارے اور صحت عامہ کے 74 مراکز چلا رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ انٹیلیجنس حکام کے درمیان جنوری میں دبئی میں خفیہ مذاکرات ہوئے. رائٹرز کا دعویٰ. امریکہ نے اماراتی سفیر کی تصدیق. کہا دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر اور کشمیر میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کیا. عدالتی کارروائی پر بھارت کو غلط فہمی ہے. ہم عالمی عدالت کے احکامات کی روشنی میں کارروائی کر رہے ہیں. بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے لیے وکیل مقرر کرنے کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. بھارتی ہائی کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق کیس میں کارروائی نہیں کی جا رہی. افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا 1 مئی سے شروع ہوگا. صدر بائیڈن کا اعلان. کہا 11 ستمبر تک تمام امریکی فوجی نکل جائیں گے. نیٹو نے بھی افغانستان سے اپنی فوج نکالنے کا اعلان کر دیا. امریکی سیکرٹری خارجہ افغانستان پہنچ گئے. افغان صدر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات. کہا امریکی فوج کے انخلا کے باوجود افغانستان سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے. افغان طالبان کمانڈر حاجی حکمت کا BBC کو انٹرویو. کہا قطر مذاکرات میں جو طے ہوگا وہ مانیں گے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 29 تاریخ کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس دن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود ہوں اور وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی موجود ہوں. تحریک انصاف کا NA 249 میں فوج تعینات کرنے کا مطالبہ. پولنگ کا دن بھی تبدیل کرنے کی استدعا. درخواست صوبائی الیکشن کمشنر کو جمع کروا دی. وفاقی وزارت داخلہ نے حلقے میں رینجرز تعیناتی کے احکامات جاری کر دیے. رینجرز تمام پولنگ اسٹیشن کے باہر تعینات ہوگی. عمران خان کی طرح میری اہلیہ نے جائیدادیں نہیں چھپائیں. آپ نے وزیر اعظم کی جائیداد کا معاملہ تو FDR کو نہیں بھیجا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جسٹس عمر عطا بندیال سے مکالمہ. کہا شہزاد اکبر کو جیل میں ہونا چاہیے لیکن وہ اہم عہدے پر ہیں. فاروق نصیر نے میری اہلیہ اور مجھ پر الزامات عائد کیے, انہیں فوری برطرف کیا جانا چاہیے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے. ججز کے بارے میں جس نے بھی بات کی اس کے خلاف ایکشن لیا گیا. نظر ثانی کیس کی سماعت آئندہ پیر تک ملتوی. شناختی کارڈ لائیں, انگوٹھے پر سیاہی لگوائیں اور ایک تھیلی چینی لے جائیں.
لاہور میں بوڑھے بیمار بھی سستی چینی کے لیے لائنوں میں لگ گئے۔ رمضان بازاروں میں سستی چینی کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں۔ فیصل آباد میں موبائل وین یوٹیلیٹی اسٹور کا سبسڈائزڈ سامان کرپشن کی نظر، ایک ہی شخص کو 100 کلو چینی اور 100 کلو گھی دے دیا گیا۔ بھاولپور میں بھی یوٹیلیٹی اسٹور انچارج چینی چراتا ہوا پکڑا گیا۔ شہریوں نے اعلی حکام کو شکایت کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک ماہ میں دوسری بار کمی۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.79 فی لیٹر کمی، نئی قیمت ₹108.56 ہو گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل ₹2.32 فی لیٹر سستا، نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ATR طیارہ حادثہ کیس، قومی ایئر لائن کے سابق ڈیپٹی چیف انجینئر نے سرکاری رپورٹ کو چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا، حادثے کا شکار طیارہ 2013 سے خراب تھا، تمام ATR فوری گراؤنڈ کیے جائیں۔ عدالت نے PIA اور سول ایویشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ 376 گاڑی کا نمبر ہے، یہ اتر رہی ہے مانگنے والی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں بھکاریوں کی انٹری، خواتین گداگر گاڑی میں ایئرپورٹ آئیں، مسافروں کو تنگ کرتی نظر آئیں، شہری نے ویڈیو بنا ڈالی۔ گداگروں کا ایسے ایئرپورٹ گھس آنا سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، صاحبال سمیت پنجاب، KP اور آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ساغی، دالبندین اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، نظام زندگی متاثر۔ We didn't have enough funds for the weather, but a car like that comes off, it's very difficult to defend on this ground. اور کوئی ایسے کھیلے تو کیسے روکیں؟ تیسرے T20 میں بابر اعظم کی کمال بلے بازی پر جنوبی افریقی کپتان بھی لاجواب۔ کلاسین بولے، ہر ممکن کوشش کی لیکن بابر کو نہ روک سکے۔ بابر اعظم کہتے ہیں T20 میں سینچری کا انتظار تھا، کوشش ہوگی تسلسل برقرار رکھتے ہوئے سیریز میں کامیابی حاصل کریں۔ چوتھا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان کے لیے بڑا اعزاز، وزڈن نے سال کے 5 بہترین کھلاڑیوں میں شامل کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں صدف عبد الجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل ہوگی اس